بڑا ہی دلچسپ یہ ٹاپک ہے ثلاثی۔ اس میں انگلش میں ثلاثی کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ٹرپلٹ کہتے ہیں۔ ٹرپلٹ یعنی تین، ثلاثی بھی تین کو کہتے ہیں۔ آگے ہائکو اور تثلیث ہے، اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے آپ کو ثلاثی اور ٹرپلٹ کا مفہوم سمجھا دوں۔ ثلاثی یہ ایک شعری اصطلاح ہے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے شعری اصطلاح ہے، یہ عربی گرامر سے اخذ ہے۔ عربی گرامر میں ثلاثی سے مراد وہ حروف ہیں جو اصلی ہوں۔ اصلی کا مفہوم اس طرح ہے کہ تین حروف ہیں اور تینوں پہ حرکات ہوں، تین حرفوں اور تینوں پہ حرکات ہوں، وہ عربی گرامر میں اصلی حروف کہتے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی۔ تو گویا کہ ثلاثی کی جو اصطلاح ہے یہ عربی گرامر سے اخذ شدہ ہے، شعری اصطلاح ہے۔ ثلاثی ایسی صنف شاعری ہے، یعنی نظم کی ایسی قسم ہے جس کے ہر بند میں تین مصرے ہوں۔ نظم کی ایسی قسم ہے، یہ ایسی صنف شاعری ہے جس کے ہر بند میں تین مصرے ہوں۔ اس میں بحر کی کوئی قید نہیں ہوتی، جیسے رباعی ہے مخصوص بیرے ہیں اسی بیروں میں لکھی جائے، تو اس کے لیے کوئی بحر کی قدغن کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی بحر میں بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ ہر بند کے قافیے ردیف بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو عربی گرامر سے ہم نے چونکہ یہ اخذ کی ہے اصطلاح ثلاثی اصلی ہوں، تو تینوں حروف پر زبر ہے، یعنی حرکت ہے، نثرہ، تو اٹس مین کہ تینوں جو مصری ہیں وہ ہم قافیہ ہوں گے۔ زبر حرکت کے ساتھ آ رہی ہے تو تینوں مصرے ہم قافیہ، ایسے نہیں ہے کہ دو مصرے ہم قافیہ ہوں اور تیسرے جو ہے وہ مصرع ہم قافیہ نہ ہوں، اسے کہتے ہیں ثلاثی۔ اردو زبان و ادب میں ثلاثی کی صنف شاعری زیادہ رواج نہ پا سکی، اور جو اردو میں ثلاثی میں صنف شاعری میں ثلاثی کی بنیاد پہ شاعری لکھی گئی وہ پنجابی سے اخذ شدہ ہے، کیونکہ پنجابی میں یہ صنف زیادہ رائج تھی، لکھی جا رہی تھی شاعری، تو پنجابی سے اخذ شدہ ہے، لیکن اردو میں جو ہے نا اس کی زیادہ وہ کوئی رواج نہیں پا سکی۔ اس سے آگے چلیں تو ہائکو۔ ہائکو جاپانی صنف شاعری ہے، جس طرح ڈرامہ یا جدید نظم جو ہے یا افسانچہ یا افسانہ انگلش ادب سے اردو کی طرف راغب ہوا، ایسی اس میں ہے ہائکو۔ ہائکو جاپانی صنف شاعری ہے، یہ ثلاثی کے قریب ترین ہے، کیونکہ اس میں بھی تین مصرے ہوتے ہیں بھائی، اور جاپانی شعر و ادب میں اسے ہائکو کا نام دیا جاتا ہے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس تثلیث۔ سند تضمین کے حوالے سے میں نے لیکچر دیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ تثلیث میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا مصرع اخذ فرض کرتے ہیں میرا ہے، دوسرا مصرع جو ہے دوسرے شاعر کا ہے، جبکہ تیسرا مصرع تیسرے شاعر کا ہے، اسے کہتے ہیں تثلیث، اور یہ سند تضمین میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ جو تینوں نام تھے ثلاثی، ہائکو اور تثلیث، تینوں میں تین مصروں پر مشتمل شاعری ہے۔ ثلاثی میں کیا ہے کہ تینوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں گے، اور وہ شاعر کی اپنی تخلیق ہوگی۔ جاپان میں اس کو ہائکو کا نام دیا گیا۔ سند تضمین کی طرف آئیں گے تثلیث، تو اس میں ایک مصرع آپ کا اپنا ہے اور دو مصرے دو الگ الگ دوسرے شعراء کے ہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ تثلیث کا نام دیا جائے گا۔